اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ اسلام کہا جاتا ہے کہ بڑی تیزی سے پھیلا اور واقعی پھیلا، لیکن اکثریت اس بات سے واقف ہے کہ اس کے پیچھے بڑی محنت، بڑی قربانیاں، بڑی تگ و دو، بڑے صبر آزما لمحات شامل رہے۔ بڑے جان نثار ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ساتھ رہا، تب جا کے آج اسلام اس حالت میں ہے۔ بدقسمتی سے ہم آج اس کا حق بھی نہیں ادا کر پا رہے۔ آج میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا، پہلے بھی کئی دفعہ کیا، تو آج اچانک میری ایک کتب پڑھتے ہوئے نظر پڑی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سگے بھائی تھے، آپ سے 10 سال بڑے اور کم و بیش 41 سال عمر پائی۔ اور آپ کو پتہ ہے مکہ میں حالات جو تھے وہ بہت کشیدہ تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کے والد محترم یعنی ابو مناف، انہوں نے از خود اپنے بیٹے یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا کہ تم بھی نماز پڑھو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا کی اور بہت سرور حاصل ہوا، بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ دارہ اسلام میں داخل ہوا، کلمہ پڑھا اور پھر اسلام کے غازی اور شہید بن گئے۔ بہت بڑا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت عزیز رکھتے ہیں، بہت عزیز رکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرماتے باقی انبیاء کو 7 قریبی رفقا ملے، جبکہ میں وہ نبی ہوں جس کو 14 رفقا ملے، ساتھی ملے، جس میں سے ایک جعفر تم بھی شامل ہو۔ جب مکہ میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تو اس موقع پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کوئی مکہ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، کوئی کس طرف ہجرت کر رہا تھا، تاکہ دین اسلام کا فروغ جو ہے اور اس کی تبلیغ کا سلسلہ وہ جاری رہے۔ وہ تب اسی صورت میں جاری رہ سکتا تھا کہ جب مسلمان زندہ رہیں گے اور آزادانہ دین اسلام کی تبلیغ کریں گے تو اسلام پھیلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی کہ اے جعفر، تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ آپ اپنی خاندان کے ہمراہ اور کچھ ساتھیوں کے ہمراہ حبشہ چلے گئے، جہاں نجاشی بادشاہ حکمران تھا۔ جب کفار مکہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک وفد آپ کو نعوذ باللہ قتل کروانے یا گرفتار کروانے کی وجہ سے پلاننگ کی، اور اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت بلال بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں شامل ہو کر حبشہ گئے۔ تو اس بات کے گواہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ بہرحال
بہت سارے تحائف، خاص طور پر چمڑے کے تحائف اور بہت ساری چیزیں لے کر وہ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھی، اور انہوں نے وہاں لوگوں کو پہلے تو انہوں نے بادشاہ کے جو وزراء اور اس کے قریبی ساتھی تھے ان کو بہکایا. انہوں نے کہا بے فکر ہو کے آ جائیے، ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے بندوں کو آپ کے حوالے کر دیں گے. بڑے اعتماد کے ساتھ جب دربار میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے بتایا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں جا کر کافی کچھ باتیں کی کہ ہمارے قبیلے کے کچھ نوجوان ہمارے دین سے منحرف ہو گئے ہیں، ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، بت پرستی نہیں کرتے اور کوئی نیا دین گھڑ لیا ہے. وہ نہ جانے انہوں نے کچھ الفاظ ایسے بیان کیے جو میری زبان زیب نہیں جاتی تھی کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کا ذہنی توازن درست نہیں رہا، اس طرح کی باتیں کی. تو یہ باتیں سننے کے بعد باوجود نجاشی اس نے کہا آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، آپ درست فرما رہے ہوں گے، لیکن جب تک میں خود ان کی باتیں نہیں سن لوں گا میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. پھر وہ بھی وقت آیا جب مسلمانوں کو بلایا گیا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ چونکہ اس جو گروپ کے لیڈر یہ کہا جاتا ہے وہ تھے، وہ پیش ہوئے. اور جو پیش ہوئے تو انہوں نے حسب روایت بادشاہ کو سجدہ نہ کیا، اور حاضرین محفل جو تھے وہ معترض ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا ہماری روایات کے مطابق. اور نجاشی نے بھی یہ بات پوچھی کہ ہاں بھائی تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے دین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے سجدہ کسی کو جائز نہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے. تو پھر نجاشی نے کہا، فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ بہت جہالیت کی زمانے میں گزر رہے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، حرام کو جائز سمجھتے تھے، جوا کھیلتے، شراب پیتے، لوگوں کے حق مارتے، دنیا کی ہر برائی جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی ہمارے علاقے میں ہوتی تھی. یہاں پر ایک نبی مابعوث کیے گئے اور انہوں نے ہم سب کی اصلاح کی اور ہمیں دین کی طرف لے آئے اور ہم حق پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم دار اسلام میں ہیں، حق پر ہیں. ہم کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. نجاشی ان باتوں سے خوش ہوا. بہرحال محفل برخاست ہوئی اور جو کفار مکہ سے آئے ہوئے تھے وہ اور جو ان کے ساتھی نجاشی کے ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ بھی مایوس ہوئے. بہرحال نجاشی نے پھر دوبارہ ان کو طلب کیا، آئیں پھر آپس میں آپ مباہلہ کریں، میں باتیں سنوں اور پھر میں کوئی فیصلہ کروں. بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آئے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا فرمایا. بہرحال جب بات چیت کا آغاز ہوا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ دین اسلام کی بات چیت کی. اور پھر نجاشی نے یہ پوچھا، چونکہ وہ عیسائی تھے
انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں میں زیادہ تو نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں جتنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سمجھایا۔ تو آپ نے سورہ مریم کی چند آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سنائی۔ یہ آیات سننے کی دیر تھی کہ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زمین پر ایک تنکے کے ساتھ نشان لگایا اور یہ کہا کہ تمہارے دین اور ہمارے دین میں صرف معمولی سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اور کہا کہ ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دی جائے تو میں کبھی بھی آئے ہوئے مہمانوں یعنی حضرت جعفر طیار، ان کے اہل و عیال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کبھی واپس نہیں کروں گا، اور بلکہ سارے تحفے واپس کر دیے۔ یہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے کہ وہاں دربار کے لوگوں نے کافی بنبناہٹ کی، غصے کا اظہار کیا۔ بہرحال جو کفار مکہ معذرت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مایوس واپس چلے گئے اور انہیں حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو نجاشی حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور وہ 6 سال تک وہاں پہ رہے۔ پھر خبر آئی کہ خیبر فتح ہو گیا ہے، مدینہ میں خیبر فتح ہو گیا ہے اور مدینہ کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ آپ نے اسی وقت مدینہ جانے کی ٹھان لی۔ اب یہ روایات ہیں، اب مجھے نہیں پتہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، کچھ کتب میں یہ لکھا ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، کچھ نے کہا کہ نہیں، اس نے سوچ بچار کی تھی۔ بہرحال وہ اسلام سے متاثر ضرور ہوا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار ان کا بہت شاندار استقبال کیا، انہیں گلے لگایا، اور پھر اس وقت کچھ دنوں کے بعد جنگ موتا اس کا آغاز ہونے والا تھا۔ وہاں سے خبریں آ رہی تھی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان اپنے دفاع سے غافل ہرگز نہ تھے، ہرگز غافل نہ تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو کمانڈر جسے کہا جاتا ہے، کمانڈر مقرر کیا اور علم ان کو ہاتھ میں دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس بات کا گلہ کیا کہ مجھے کیوں نہیں موقع دیا گیا، تو آپ نے فرمایا میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو لہٰذا آپ نے وہ بات قبول کر لی۔ اور پھر حضرت زید بن حارث نے اس غزوہ میں، اس جنگ میں بڑی جان فشانی کے ساتھ جنگ کی، اتنی جان فشانی سے جنگ کی، اتنی جان فشانی کے ساتھ جنگ کی کہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر کفار کے اندر گھس گئے اور جس طرف گئے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ بالآخر شدید زخم آئے اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے وہ علم یعنی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ علم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور جوان مردی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا، کفار کا مقابلہ کیا اور خوب مقابلہ کیا، بالآخر شہید ہو گئے۔ آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے اور جب آپ کے جسم مبارک پر زخموں کو گنا گیا تو وہ ان کی تعداد 90 تھی، 90، اور کوئی زخم ان کے کمر یا پیٹھ پہ نہیں تھا، سب سینے اور سامنے والے حصے پہ لگے ہوئے تھے۔ یہ بہادروں کی نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع مل گئی، غمزدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ آپ اٹھے اور
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ کے ہاں گئے. وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی. انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے دونوں بچوں کو میرے پاس لاؤ. تو وہ بڑی خوشی خوشی انہوں نے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا. وہ بلکہ بچوں کو نہلا رہی تھی, آٹا بھی گوندھ رہی تھی اور بچوں کو نہلا چکی تھی. بچوں کو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لیا, پیار کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو آپ کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ وہ غم زدہ ہو گئی, رو پڑی. یا وہ سوال کیا, یا رسول اللہ خیریت ہے, آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں, جعفر ٹھیک ہیں؟ تو آپ نے پھر وہاں بتایا کہ جعفر شہید ہو گئے. تو آپ کی زوجہ محترمہ کثرت غم سے بہت روئی. آپ نے انہیں حوصلہ دیا اور وہ تاریخی فکرہ بولا کہ غم نہ کرو, یہ غم تمہارے لیے بہت بڑا ہے, لیکن میرا جعفر بن طیار, جعفر طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ جعفر اس وقت چونکہ دونوں بازو کٹ گئے ہیں, لیکن وہ اس وقت جنت میں اڑ رہے ہیں, جنت کی سیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بازوؤں کی جگہ پہ پر لگا دیے ہیں. طیار یعنی طیارے جو ہوتے ہیں ان کے پروں کی وجہ سے انہیں طیارہ کہا جاتا ہے. تو حضرت جعفر, اس دن سے ان کا نام جعفر طیار پڑ گیا کہ ان کے پر لگ گئے ہیں اور وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں. غم زدہ نہ ہو, غم زدہ نہ ہو, وہ جنت میں ہیں اور تمہارے جنت میں جانے کا سبب بھی بنیں گے. تب آپ کی زوجہ محترمہ کو سکون آئے. شہادت کے وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 41 برس تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سگے بھائی تھے. ان کی ازواج مطہرات کی ایگزیکٹ تعداد مجھے معلوم نہیں ہے, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال یہ ایک واقعہ جو بڑے دنوں سے میرے دل میں مچل رہا تھا وہ میں نے آپ کو سنایا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری یہ کاوش کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ واقعات سنیں اور آگے لوگوں کو سنائیں, بچوں کو خاص طور پر سنائیں تاکہ وہ باقی جو ایکٹیویٹیز کی طرف رجحان ان کا رہتا ہے ان سے ہٹیں اور یہ باتیں سنیں. اگر آپ کا دل چاہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور اپنے پیارے سے ہیلدی کامنٹس سے مجھے ضرور نوازیں. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میری جو آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو تلاش نہیں کرنی پڑیں گی بلکہ آٹومیٹکلی آپ تک پہنچتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. تب تک خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.